السلام علیکم ناظرین، گلزار بابو عرض کر رہا ہوں۔ آج کا میرا موضوع جو ہے نا وہ پاکستان بننے پر ہے۔ ہمارا ملک پاکستان اسلامی ملک، اسلام کے نام پر بنا اور 20 لاکھ افراد نے قربانیاں بھی دی، لوگوں کے خاندان تباہ ہو گئے، گھر تباہ ہو گئے، لیکن آج بھی ہمارے یہاں وہی مسئلہ ہے کہ بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ دنیا میں جاپان ایک ایسا ملک ہے، وہ نہ تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ 4 لاکھ روپے لا کے عمرے پہ جاتے ہیں، اور نہ 15 لاکھ روپے لا کے حج پہ جاتے ہیں، نہ ہی وہ ماتم کرتے ہیں، نہ ہی مزاروں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ اس کے باوجود دنیا میں ایمانداری میں جاپان 1 نمبر پر ہے، جبکہ مسلم کنٹری نہیں ہے، مسلم حکومت نہیں ہے، کافر ہے۔ لیکن چونکہ زمین پہ انصاف قائم کرا ہوا ہے، قرآن شریف میں لکھا ہے جو زمین پہ انصاف قائم کرے گا اور ایماندار ہوگا وہ قومیں پھلے اور پھولیں گی۔ آج دنیا میں نام ہے جاپان کا، ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے؟ نہ تو یہاں بنیادی سہولتیں، نہ انصاف ہے، 160ویں نمبر پر، جو اتنی قربانیوں سے جو ملک بنا۔ اور آج بھی غزہ میں جو بچوں کا اور انسانوں کا قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس کے اوپر کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ 57 ملک ہیں اسلامی، اگر یہ عرب ممالک بھی بولیں نا کافی کچھ اور بائیکاٹ کریں ہر بات کا، تو اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پاکستان ہمارا ایٹمی طاقت، 7ویں نمبر پہ بڑی طاقت، اس کے باوجود بھی خاموشی۔ اور جو یہاں رہنے والے 25 کروڑ عوام ہیں، ان کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہے، بنیادی سہولتیں نہیں ہیں۔ لوڈ شیڈنگ اتنی ہے کہ 12-13 گھنٹے لائٹ آتی اور 12 گھنٹے اور 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہی رہتی ہے۔ گیس نہیں ہے، پاکستان میں گیس پیدا ہوتی ہے، اس کے باوجود جس کا 200-250 کا بل آتا تھا، اس کا 1500-2000 ہزار کا آ رہا ہے۔ معلوم کرا تو کہنے لگے 91 یونٹ بھی ہو گئے، 1000 فکس اور باقی جو بل ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور جس کے 200-250 یونٹ ہو گئے، اس کا تو 6-7 ہزار کا بجلی کا بھی ریکارڈ توڑ رہا ہے۔ اب جن کی تنخواہیں 30,000 روپے ہے اور کرایہ کا مکان ہے تو کیا کھائے گا؟ 10,000 کرایہ کے دے گا، 10-15 ہزار بجلی اور گیس کے بل بھرے گا۔ پھر اگر بچوں کی تعلیم کا مسئلہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، ناخواندگی ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ یہاں پہ ناخواندگی ہے، تعلیم نہیں ہے۔ اگر تعلیم ہوتی تو سب کو آئین بھی پتہ ہوتا، اور جو آئین میں عوام کے لیے سہولات ہیں وہی پتہ ہوتی کہ کیا کیا عوام کے لیے۔ انہیں اپنی ہے، جب چاہتے ہیں آئین توڑ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں آئین کا سہارا لے لیتے ہیں۔ یہ عوام ان کو ووٹ دے کے پہنچاتی ہیں کہیں سے کہیں، مگر یہ لوگ اپنے محلات بناتے ہیں، ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتے ہیں، ووٹر کو ذلت دیتے ہیں اور خودکشی پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ مریم نواز نے کہا تھا میں آؤں گی تو 200 یونٹ فری، جہانگیر ترین نے 300 یونٹ فری، بلاول نے 300 یونٹ فری، 800 یونٹ ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد اور قیمت بڑھا رہے ہیں، پیٹرول پہ بھی بڑھا دی قیمت۔ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، اسلامی ملک ہے تو اسلامی، انہیں تو آتے ہی کچھ نہیں نا۔ دراصل یہ اسلام سے واقف ہی نہیں ہے ہمارے حکمراں، ہماری عوام بیوقوف ہے، انہیں بار بار لے آتی ہے۔ اسلامی قانون ہونا چاہیے یہاں پہ، صحیح معنوں میں طالبان کی حکومت ہونا چاہیے، جب یہ صحیح رہیں گے، ویسے صحیح نہیں ہو سکتے۔ یہ عوام کو اتنا مجبور کر دیا، لوگ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں، فاقے بھی ہو رہے ہیں، روزگار بھی نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر۔ اور جب روزگار نہیں ہوتا نا، بے روزگار آدمی تو پھر خودکشی کرتا ہے یا جرائم کرتا ہے، اسی لیے جرائم میں اضافہ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے آدمی کو روزگار لازمی ہونا چاہیے، تعلیم، اور جو بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا اور مکان کا کہا تھا وہ، صحت، یہ ساری چیزیں آئین میں، اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر ایک سبجیکٹ آئین کا ہونا چاہیے اسکولوں میں، جیسے امریکہ میں پتہ ہے سب کو، بچوں کا ہمارا آئین ہمیں کیا کہتا ہے، کیا سہولت ہے۔ اور قرآن پڑھا لکھا ہو، جب قرآن پڑھا لکھا ہوگا نا ہر MP میں نے، تو کچھ تو سمجھے گا وہ۔ لیکن یہاں تو انہیں قل اللہ احد نہیں آتا پڑھنا۔ اور حکمران اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام پہ بننے والا ملک، اس کا بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا، اتنا بیڑا غرق کر دیا کہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتا کوئی۔ کہیں باہر ملک میں، جب پاکستان نہیں ہے، انہوں نے کیا بھیک مانگے ہیں اور سارے جرائم میں ملوث ہے۔
بے ایمان ہیں۔ اور کیا کہوں میں، اور کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن بنیادی سہولتیں نہیں یہ پہلے ہونا بالکل نہیں ہے۔ پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اور روڈ، اور کراچی مونجو داڑو بنا ہوا ہے، ہر جگہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، گندا پانی ہے، جراثیم پیدا ہو رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ہونے دو، مرنے دو، ووٹ مل گئے نا، بس بہت ہے۔ ہمیں ووٹ مل گئے، ہم آ گئے، اب ہم ان کا اور بیڑا غرق کریں گے، ان کا خون چوسیں گے، اور پھر انہیں بیوقوف بنائیں گے کہ ہم اتنے یونٹ فری دیں گے، پھر عوام بیوقوف بن جائے گی۔ اچھا، عوام جسے دیتی بھی ہے تو یہ 45 فارم کو غائب کر کے 47 فارم لے آتے، کہاں جائیں عوام، کہاں جائیں 25 کروڑ جن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اب کیا کہوں گا، کیونکہ سچ بولنے والے کا گلا دبا دیا جاتا ہے، اس لیے اب خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ میں کچھ تو بولنا پڑے گا نا، بنیادی سہولت کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔